یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ گلوکارہ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ سامعین غزل کے ہر بول کے ساتھ اپنا سر دھن رہے تھے۔ علیزہ غائب دماغی کے ساتھ غزل کو سن رہی تھی۔ یہ طاہرہ سید کی چوتھی غزل تھی۔ اگر وہ ذہنی طور پر کمپوزڈ ہوتی تو شاید اس وقت باقی سب لوگوں کی طرح ہی عمدگی سے گائی جانے والی غزل کو سراہ رہی ہوتی، مگر اس ذہنی کیفیت کے ساتھ کسی غزل کو سراہنا، ہر نئی غزل کے ساتھ محفل کا رنگ جمتا جا رہا تھا، اس کا دل اور اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی فرمائشی چٹیں اب ایک تواتر کے ساتھ گلوکارہ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب کافی سرو کی جا رہی تھی۔ علیزہ نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ میں سے کچھ سونف اور الائچی منہ میں رکھی اور کافی کا ایک کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہونے سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب بیٹھی ہوئی سجیلہ آنٹی کے کان میں تھوڑا سا جھک کر سرگوشی کی۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ سجیلہ آنٹی نے سر ہلا دیا۔ وہ پوری طرح غزل سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ علیزہ اپنی شال کو اپنے گرد مزید لپیٹے ہوئے ایک ہاتھ میں کافی کا مگ لیے باہر کی طرف چلی گئی۔ موسیقی کے شور اور روشنیوں سے یکدم قدرے تاریکی اور خاموشی میں آ کر اس نے عجیب سا سکون محسوس کیا۔ فضا میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی طرح کچھ اور لوگوں کو بھی کافی کے مگ کے ساتھ یا خالی ہاتھ باہر موجود پایا۔ ان میں اور اس میں فرق صرف یہ تھا کہ وہ اکیلی تھی۔ کافی کے گھونٹ لیتے وہ وہاں ٹہلنے لگی۔ دانستہ طور پر اس نے باقی لوگوں سے خاصی دور جانے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت وہاں کسی سے ہیلو ہائے نہیں چاہتی تھی۔ اسلام آباد میں اس کے چند ماہ کے قیام نے اسے ایاز اور سجیلہ کے حلقہ احباب میں خاصا متعارف کروا دیا تھا، اور اس وقت بھی بھوربن میں تقریباً وہی سب لوگ موجود تھے جنہیں وہ اسلام آباد کی مختلف تقریبات میں دیکھا کرتی تھی۔ اوپن ایئر کی سیڑھیوں میں بیٹھے وہ دور تاریکی میں پہاڑوں کے دھندلے ہیلوؤں اور ان پر کہیں کہیں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اس نے بہت دور سے کسی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آنے والا مرد تھا۔ وہ بہت دور سے اسے پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر آنے والے کا رخ چونکہ اس کی سمت تھا، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنے والے شخص پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بہت قریب آ جاتا، اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ جنید ابراہیم تھا۔ جنید سے اس کا پہلا تعارف وہیں بھوربن میں ہی ہوا تھا۔ وہ دوپہر کے قریب سجیلہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام کلب کی طرف سے تھا۔ ہوٹل کے ہال میں بفے کے لیے وہ بھی سجیلہ کے ساتھ گئی تھی۔ سجیلہ ہال میں جاتے ہی لیڈیز کلب کی وہاں پہلے سے موجود بہت سی خواتین کے ساتھ گفتگو اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی۔ علیزہ نے اپنی پلیٹ میں کچھ کھانا لیا اور ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے کھانا کھاتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب سجیلہ اس کی طرف آئیں۔ ان کے ساتھ ایک دراز قد نوجوان بھی تھا۔ جنید، یہ ہے علیزہ، جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی۔ سجیلہ آنٹی نے قریب آتے ہی بڑی بے تکلفی سے جنید نامی اس شخص سے علیزہ کا تعارف کروایا۔ علیزہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کچھ حیرت سے اس کے ساتھ ہیلو ہائی کی، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اور علیزہ، یہ جنید ابراہیم ہے، ہمارے بہت ہی اچھے جاننے والوں کا بیٹا، آرکیٹیکٹ ہے۔ میں تمہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر اسے پکڑ لائی ہوں تاکہ تمہیں کمپنی دے۔ میں بھی کچھ دیر مصروف ہوں، سجیلہ آنٹی نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بہت آرام سے ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سجیلہ آنٹی کو یقین دلایا۔ سجیلہ آنٹی مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی۔ جنید وہیں کھڑا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، علیزہ نے اس سے کہا۔ پچھلے چند ماہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں پہلے کچھ کھانے کے لیے لایا جائے، جنید نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشکش کے جواب میں کہا، اور ہال کے کونے میں لگی ہوئی ڈشز کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک پلیٹ میں کچھ کھانا لیے اس کے پاس آ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر جنید ابراہیم نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں؟ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے حال ہی میں سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرتی۔
وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سوشیولوجی؟ جنید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ وہ شاید گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی خاص نہیں، پینٹنگ کرتی ہوں، بکس پڑھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نائس ہابیز، وہ مسکرایا۔ تھینک یو۔ آپ آرکیٹیکٹ ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس بار علیزہ نے اس سے پوچھا۔ جنید نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں آپ ان میوزیکل ایوننگز کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، جنید نے گہرا سانس لیا۔ مجھے میوزک میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ کام؟ ہاں، اس ہوٹل کی عمارت میں کچھ توسیع کر رہے ہیں، ہماری فرم نے اسی سلسلے میں مجھے یہاں بھجوایا ہے، جنید نے بتایا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے یہاں ہوں، ابھی چند اور ہفتے یہیں رہوں گا۔ آپ تو یقیناً ان ایوننگز کے لیے ہی یہاں آئی ہوں گی؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرا دی۔ وہ کھانا تقریباً ختم کر چکی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اب سجیلا کے پاس چلی جائے یا پھر اوپر اپنے کمرے میں، مگر جنید ابھی تک کھانا کھا رہا تھا اور اس طرح اٹھ کر وہاں سے چلے جانا غیر مہذب بات ہوتی۔ وہ جنید کی پلیٹ کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آپ اگر جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں، جنید نے اچانک سر اٹھا کر اس سے کہا، اور وہ بے اختیار گڑبڑا گئی۔ اسے جنید سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگا شاید آپ جانا چاہ رہی ہیں، مگر میرا کھانا ختم نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ اسے جنید کی گہری نظر پر حیرت ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھے کمپنی دینے کے لیے سجیلا آنٹی کے کہنے پر آئے ہیں، اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ مگر آپ کو تو کمپنی کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ مسکرایا۔ یہ اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ آپ نے خود سجیلا آنٹی سے کہا تھا کہ آپ کمپنی کے بغیر بھی آرام سے ہیں۔ اس نے کچھ پہلے کہا جانے والا علیزہ کا جملہ دہرایا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے کیا کہنا چاہیے؟ فوری طور پر کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ وہ اب اپنا کھانا تقریباً ختم کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جنید کی پیشکش قبول کر کے وہاں سے چلی کیوں نہیں گئی۔ آخر اسے وضاحت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ علیزہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں، کیوں؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ نروس ہو گئی۔ آپ کا چہرہ آپ کے اندر کی کیفیت کا آئینہ ہے۔ آپ مجھے پریشان لگی ہیں تو میں نے کہا ہے، جنید نے نرمی سے کہا۔ وہ اب نیپکن سے اپنا منہ پونچھ رہا تھا۔ ٹیل کوالٹی؟ عمر کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جس نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ کیا میرا چہرہ واقعی ایک آئینہ بنتا جا رہا ہے کہ میں اپنی کسی ذہنی کیفیت کو چھپا نہیں پاتی؟ وہ دل ہی دل میں پریشان ہونے لگے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد جنید وہاں رکا نہیں، چلا گیا، لیکن وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی اس کے جملے پر غور کرتی رہی، اور اب وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ ایاز حیدر اور عباس کے باہر نکلتے ہی جسٹس نیاز نے مشتعل انداز اور تند لہجے میں چیف منسٹر سے کہا، دیکھا آپ نے اس شخص اور اس کے بیٹے کا لب و لہجہ؟ چیف منسٹر نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر جسٹس نیاز نے ان کی بات نہیں سنی۔ اور آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ سیٹلمنٹ کے لیے بلایا تھا؟ نیاز صاحب، آپ… جسٹس نیاز نے ایک بار پھر ان کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس شخص نے مجھ پر من گھڑت الزامات کی بھرمار کر دی۔ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا۔ اس بار چیف منسٹر بالآخر اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو گئے۔ نیاز صاحب، آپ نے ان کی بات نہیں سنی، کم از کم میری بات تو سنیں، مجھے تو کچھ کہنے کا موقع دیں۔ چیف منسٹر کے لہجے میں تلخی اور ترشی نمایاں تھی۔ جسٹس نیاز ہون بھینچتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی سیٹلمنٹ ہو جائے تو یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ایاز حیدر کے لیے نہیں۔ چیف منسٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کی فیملی اور خود آپ کا نام کتنا خراب ہو جائے گا، آپ کا کریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی اس شخص کی بکواس پر یقین آ گیا ہے کہ میرے بیٹے نے… جسٹس نیاز نے بے اختیار مشتعل ہو کر کہا۔ نیاز صاحب، بات یقین کی نہیں ہے، بات ان ثبوت اور حقائق کی ہے جو میرے سامنے ہے۔ آپ کے بیٹے نے واقعی ایسی حرکت کی تھی۔ چیف منسٹر نے جسٹس نیاز کی بات کاٹتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میرے بیٹے نے… جسٹس نیاز نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرانے کی کوشش کی مگر چیف منسٹر نے ان کی بات ایک بار پھر کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں،
کہ آپ کا بیٹا بے قصور تھا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش کی, نہ ہی اس کے گھر پر حملہ کروایا. تو پھر اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس معاملے کو طے تو آپ کو پھر بھی کرنا پڑے گا. ایاز حیدر کے ساتھ آپ جھگڑا جتنا بڑھائیں گے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا. آپ اس کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے. چیف منسٹر نے آہستہ آہستہ ان کے سامنے حقائق رکھنا شروع کر دیے. کیوں نہیں افورڈ کر سکتا؟ کیس کروں گا میں. بچوں جیسی باتیں نہ کریں نیاز صاحب, آپ خود جج ہیں. اس ملک میں قانون اور انصاف کے نظام کو کوئی آپ سے بہتر نہیں سمجھ سکتا. چیف منسٹر نے انہیں ٹوک دیا. کتنے سال بھاگیں گے آپ اس کیس کے پیچھے؟ اور عدالت ثبوت مانگتی ہے. یہ دونوں کہاں سے لائیں گے؟ اگر مجھے اصلی گواہ اور ثبوت نہ ملے تو میں بھی جھوٹے گواہ اور ثبوت لے آؤں گا. آپ نے خود ہی کہا ہے میں جج ہوں. عدالت کے نظام کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جسٹس نیاز نے طنزیہ انداز میں کہا. ٹھیک ہے, آپ یہ کر لیں گے, مگر یہ ثبوت اور گواہ استعمال کس کے خلاف کریں گے؟ ایاز حیدر ایک واحد شخص نہیں ہے, ایک پورے گروپ کا نمائندہ ہے. مجھ پر پہلے ہی کہاں سے پریشر پڑ رہا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں ان لوگوں کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. چیف منسٹر نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. مجھے ابھی اپنی میعاد پوری کرنی ہے اور میں اپنے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا نہیں چاہتا. آپ ایاز حیدر کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کا ماہر ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اگلے الیکشنز میں پریس میرے خلاف کوئی الزامات لگائے اور مجھے اور میری پارٹی کو نقصان پہنچے. ہم نے ان لوگوں کے ذریعے اگر اپنے غلط اور ناجائز کام کروائے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ آنکھیں اور منہ صرف اسی وقت تک بند رکھتے ہیں جب تک ہم ان کی دم پر پیر نہ رکھیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کر آپ اس حد تک ایاز حیدر سے خوفزدہ ہیں, مگر میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں. اگر اس کے پاس ایک پریشر گروپ ہے تو میرے پاس بھی پولیٹیکل سپورٹ ہے. میں اسے اس کے خلاف استعمال کروں گا. میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں, صرف سمجھداری سے کام لے رہا ہوں, اسی سمجھداری سے جس کا مظاہرہ قاسم درانی نے کیا ہے. اگر آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ ہے تو اس کے پاس بھی ایک پریشر گروپ ہے, مگر وہ بھی 4 دن اخبارات میں بیان دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا. میں قاسم کی طرح بزدل نہیں ہوں. جسٹس نیاز اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے. بزدلی اور سمجھداری میں فرق ہوتا ہے. قاسم نے بزدلی کا نہیں سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. بیٹا تو اس کا چلا گیا, وہ تو آ نہیں سکتا چاہے وہ کچھ بھی کر لے. مگر انکم ٹیکس کی فائلز کھلوا کر وہ اپنا بزنس کیوں تباہ کروائے؟ باقی دونوں فیملیز نے بھی آپ سے معذرت کر لی ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور وہ اس کیس کی پیروی کرنا نہیں چاہتے. یقیناً یہ بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو سوچا ہی ہوگا انہوں نے. چیف منسٹر اب بے دھڑک انہیں سب کچھ بتاتے جا رہے تھے. میں چاہتا ہوں آپ بھی ایسی ہی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں. پریس میں شائع ہونے والی خبروں سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ایاز حیدر کس حد تک جا سکتا ہے. اب جب وہ آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ سارا مواد پریس کو دے دے گا تو پریس کیا شور مچائے گا؟ آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. جسٹس نیاز چیف منسٹر کا منہ دیکھتے رہے. ابھی تو اسے اپنی فیملی کی عزت اور ساکھ کا احساس ہے, اس لیے وہ اصل تفصیلات نہیں بتا رہا, اخبارات تک نہیں پہنچا رہا. اگر اس نے ایسا کر دیا تو آپ کو اپنے بیٹے, اس کے کردار اور اس کی حرکات کے حوالے سے کتنے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ایاز حیدر آپ کے ساتھ واقعی اچھی ڈیل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کے بیٹے اور بھتیجے کے خلاف انکوائری پر اصرار نہ کریں اور اس کیس کو ختم کر دیں تو وہ سپریم کورٹ کا جج بنوانے کے لیے آپ کے لیے لابنگ کرے گا, اور اسے حکومت اور عدلیہ کے حلقوں میں جتنا اثر و سوق حاصل ہے یہ کام اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا. میں اپنے بیٹے کے قتل کا سودا کر لوں, آپ یہ چاہتے ہیں؟ جسٹس نیاز نے ایک بار پھر تلخ لہجے میں کہا, مگر اس بار ان کی آواز پہلے کی طرح بلند نہیں تھی. میں آپ کو مجبور نہیں کرتا, آپ اپنے آپشنز کو دیکھ لیں. اگر کوئی اور بہتر صورتحال نظر آتی ہے تو وہ اختیار کر لیں, مگر میرے خیال میں اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنا کریئر تو داؤ پر نہیں لگا سکتے. جسٹس نیاز اس بار ان کی بات کے جواب میں خاموش رہے.
چیف منسٹر کو ان کے تاثرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنا اعتماد کھو رہے ہیں۔ شاید وہ اب پہلی بار اپنے عمل کے نتائج پر غور کر رہے تھے جو چیف منسٹر نے ان کے سامنے رکھے تھے۔ ایاز حیدر اور اس کے قبیل کے لوگوں کو ہر پنجرے سے نکلنا آتا ہے، مگر آپ اور میں اتنی چابیاں نہیں بدل سکتے۔ بہتر ہے ایک باعزت سیٹلمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ چیف منسٹر کا لہجہ اور مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ کون سی سیٹلمنٹ؟ میری خاموشی کے عوض صرف سپریم کورٹ کی ایک سیٹ؟ جسٹس نیاز نے کچھ سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا جج بننا تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، میرے لیے معمولی ہی ہے۔ میں جو کچھ گوا کر یہ عہدہ حاصل کر رہا ہوں وہ ایسے بہت سے عہدوں سے بڑھ کر ہے۔ مجھے ایاز حیدر سے کچھ نہیں چاہیے، مگر مجھے آپ سے یہ گارنٹی چاہیے کہ مجھے واقعی سپریم کورٹ میں سیٹ مل جائے گی۔ میں اس سلسلے میں واضح یقین دہانی چاہتا ہوں۔ آپ کو میں زبان دیتا ہوں، مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے انہیں یقین دلایا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جسٹس نیاز نے ایک طویل سانس لی۔ ان کے پورے وجود سے اب شکست خوردگی عیاں تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میوزک کو اتنا ناپسند کرتی ہوں گی، وہ اب اس کے قریب آتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے، میں میوزک کو قطعاً ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ علیزہ نے اس کے تبصرے پر مسکرا کر کہا، پھر اس وقت یہاں آپ کی موجودگی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ دیر خاموشی میں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے باہر نکل آئی۔ اس نے وضاحت کی، پھر تو شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اس کا لہجہ اس بار معذرت خواہ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموش رہے۔ پھر اس خاموشی کو ایک بار پھر جنید نے ہی توڑا۔ آپ کو خاموش رہنا اچھا لگتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ خاموش رہنا؟ ہاں۔ دوسروں کا؟ علیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، اپنا۔ علیزہ نے غور سے اسے دیکھا۔ مگر آپ خاموش تو نہیں رہتے؟ جنید یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت باتیں کرتا ہوں؟ وہ جیسے اس کے تبصرے پر پوری طرح محظوظ ہوا تھا۔ بہت نہیں، مگر باتیں تو کرتے ہیں، اس نے کہا۔ مجبوری ہے، تھوڑا بہت تو بولنا پڑے گا نا مجھے۔ بالکل خاموش رہ کر تو کام نہیں چلے گا۔ علیزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکرائی۔ یہاں پہلے کبھی آئی ہیں؟ ہاں، چند بار۔ کیسی لگی یہ جگہ؟ اچھی ہے۔ صرف اچھی؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کے پاس کوئی سپرلیٹیوز نہیں ہے اس جگہ کے لیے؟ علیزہ نے کندھے اچکائے۔ نہیں، بہت اچھی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ اصل میں ایسی جگہوں پر زیادہ آرام محسوس نہیں کرتی، اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، میں یہاں بالکل گھر کا سا آرام محسوس کرتا ہوں۔ اپنے اپنے ٹیمپرمنٹ کی بات ہے۔ ہاں شاید۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سیر و تفریح میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ وہ اس کے درست اندازے پر مسکرائی۔ مجھے سیر و سیاحت میں خاصی دلچسپی ہے، وجہ جو بھی ہو۔ But I love to be here, there, everywhere. That's where men differ from women. وہ کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ شاید علیزہ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر اسے پھر خاموش پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ جگہ چھٹیاں گزارنے کے لیے بہترین ہے۔ میری ہمیشہ خواہش تھی کہ مجھے کبھی ایسی کسی جگہ پر کوئی پروجیکٹ ملے۔ پہاڑی علاقے میں کوئی بھی پروجیکٹ ڈیزائن کرنا زیادہ مشکل کام ہے، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے پوٹینشیل اور کیلیبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی پروجیکٹ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ وہ جتنی دلچسپی سے بتا رہا تھا، وہ اتنی ہی غیر دلچسپی سے سن رہی تھی۔ حالانکہ بہت تھوڑا سا کام ہے جو مجھے کرنا ہے، اور کسی بلڈنگ کا ایکسٹینشن یا رینوویشن کرنے میں آرکیٹیکٹ کے پاس زیادہ کام کا اتنا مارجن نہیں ہوتا جتنا ایک نئی بلڈنگ، ایک فل فلیجڈ بلڈنگ بنانے میں ہوتا ہے۔ مگر میں پھر بھی اس پروجیکٹ کو انجوائے کر رہا ہوں۔ اچھا تجربہ ہے۔ اور یہ بات کرتے کرتے وہ یکدم رک گیا۔
آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ علیسا کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ اسے خاصی تاخیر سے اس بات کا احساس ہوا ہے، مگر اس نے کہا نہیں۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں، مجھے ہے۔ میں پینٹنگ کرتی ہوں، مگر پینٹنگ اور آرکیٹیکچر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آرکیٹیکچر خاصی ٹیکنیکل چیز ہے۔ چلیں، یہ ٹاپک بھی گیا۔ اس نے جنید کو بہت مدھم آواز میں بڑبڑاتے سنا اور حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا تبصرہ خاصا غیر متعلق تھا۔ آپ کا دل نہیں چاہا یہاں آ کر کچھ پینٹ کرنے کو؟ اس نے فوراً ہی اگلا سوال کیا۔ آرٹسٹ اور پینٹرز تو ایسی جگہوں سے بہت انسپائر ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کیا بناتی ہیں؟ لینڈسکیپ، اسٹل لائف یا پورٹریٹ؟ موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر اکثر لینڈسکیپ۔ باقی دونوں میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے مجھے۔ تو پھر تو آپ کو اپنا ایزل اور کینوس لے کر آنا چاہیے تھا یہاں۔ علیسا کو بہت عرصے بعد اچانک اس وقت احساس ہوا کہ ایک لمبے عرصے سے اس نے واقعی کوئی لینڈسکیپ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ یہاں آ کر بھی اسے کچھ بنانے کی تحریک نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے رنگوں اور خوبصورتی کے باوجود اس نے ایک گہری سانس لی۔ جنید ابھی تک اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں واقعی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آئی۔ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، اگلی بار صحیح، جنید نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، جنید کے موبائل کی بیپ سنائی دینے لگی۔ جنید نے اپنا موبائل نکال کر کال کا نمبر چیک کیا۔ علیسا نے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلتے دیکھی۔ یہ یقیناً میری امی ہوں گی، اس نے علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اب دوسری طرف سے ہونے والے سوالات کا جواب دینے میں مصروف تھا۔ نہیں، اب مجھے بالکل بھی ٹیمپریچر نہیں ہے، میں نے ابھی آدھ گھنٹے پہلے چیک کیا ہے، بالکل نارمل تھا۔ جی، میں نے جوشاندہ بھی پیا ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے میں 2 بار آپ کو آواز سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ گلے کی حالت کیسی ہے۔ وہ دوسری طرف سے اپنی امی کی بات سنتے ہوئے اچانک ہنسا۔ ایک ہائی نیک پہنا ہے شرٹ کے نیچے، ایک اور سویٹر پہنا ہے اور جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی، مگر اس وقت میری گود میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ آج سردی زیادہ نہیں ہے۔ میں پہن لوں گا امی، پہن لوں گا۔ اچھا بھی پہن لیتا ہوں جی۔ علیسا دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب موبائل گود میں رکھے برق رفتاری سے جیکٹ پہننے میں مصروف تھا۔ میں نے پہن لی ہے، وہ موبائل پکڑ کر مسکرائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ علیسا نے اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو بہت گہرا ہوتے دیکھا۔ تھینک یو۔ وہ اب کچھ کہنے کے بجائے دوسری طرف سے آنے والی آواز سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہاں، بات کروائیں۔ وہ اب ایک بار پھر کسی اور سے بات کرتے ہوئے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تھینک یو فری، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، انجوائے کر رہا ہوں، تم بھجوا دینا۔ وہ فون پر کسی اور کا نام لے رہا تھا اور ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے دوسری طرف آنے والی آواز کی بات سنتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خدا حافظ کرتے ہوئے موبائل بند کر دیا اور معذرت خانہ انداز میں علیسا سے کہا، سوری، میں گھر بات کر رہا تھا، آپ بہت بور ہوئی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، موبائل پر ایک بار پھر بیپ ہونے لگی۔ وہ ایک بار پھر معذرت کر کے کال ریسیو کرنے لگا۔ اگلے 10-15 منٹ وہ لگاتار ایک کے بعد ایک کال ریسیو کرتا رہا۔ موبائل بند کرتے ہی ایک بار پھر بیپ ہونے لگتی اور وہ پھر گفتگو میں مصروف ہو جاتا۔ پھر اس نے موبائل کو بند کر دیا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے علیسا سے کہا، آج میری برتھ ڈے ہے، اب صبح تک موبائل اسی طرح بجتا رہے گا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ علیسا نے اسے مبارکباد دی۔ وہ پہلے ہی اس کا اندازہ کر چکی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اندر چلنا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے، آپ مزید تو یہاں بیٹھنا نہیں چاہتی ہوں گی؟ جنید نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیمار ہیں؟ جنید کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بیمار ہوں نہیں، بیمار تھا، جنید نے مسکراتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ چند دن پہلے فیور اور فلو تھا، امی کو فون پر آواز سے پتہ چل گیا اور پھر بس میری شامت آ گئی۔ اصل میں 2-3 ماہ پہلے
مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، کچھ عرصے ہسپتال میں بھی رہنا پڑا۔ امی اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ حالانکہ یہاں پر ویسی سردی نہیں ہے جس سے مجھے کوئی پریشانی ہو، مگر وہ پھر بھی فکر مند ہے، بالکل روایتی ماں ہے وہ مسکراتا ہوا کہتا گیا۔ علیسا نے اسے رشک سے دیکھا۔ آپ کی امی بہت محبت کرتی ہیں آپ سے؟ ہاں خاصی، جنید نے خوش دلی سے کہا۔ آپ کو آپ کے فرینڈز رنگ کر رہے تھے؟ ہاں، فرینڈز بھی، کزنز بھی، کچھ کولیگز بھی۔ آپ بہت سوشل ہیں؟ بہت زیادہ، مگر میرا سوشل سرکل بہت زیادہ نہیں، مگر میرا سوشل سرکل پھر بھی وسیع ہے، جنید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جنید سے کہا۔ اسے واقعی جنید پر رشک آ رہا تھا۔ جنید نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے بڑے غور سے دیکھا۔ آپ کل کھانا کھائیں گی میرے ساتھ؟ علیسا نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں برتھ ڈے کے سلسلے میں ہی دعوت دے رہا ہوں آپ کو، جنید نے جلدی سے وضاحت کی۔ آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اسے صاف انکار کر دینا چاہتی تھی مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ غیر محسوس طور پر اس نے جنید کی بات پر سر ہلا دیا۔ جنید بے اختیار مسکرایا۔ تھینک یو۔ علیسا نے محسوس کیا جیسے وہ اس آفر کو قبول کرنے پر خوش تھا۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو کل رات بھی ہم یہیں واک کر سکتے ہیں، یا پھر میں آپ کو شام کو ہائکنگ پر لے جا سکتا ہوں۔ آپ واپس اسلام آباد کب جا رہی ہیں؟ علیسا کچھ حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح شیڈیول طے کر رہا تھا جیسے دونوں کی بہت پرانی جان پہچان ہو۔ اس کے انداز میں جو تھا وہ بے تکلفی نہیں تھی، کچھ اور تھا، شاید اپنائیت، یا پھر وہ اسے کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ پرسوں۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے جنید سے کہا۔ وہ ایک بار پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں، میں دوسرے نمبر پر ہوں، ایک بہن مجھ سے بڑی ہے۔ اگلے دن وہ لنچ پر اسے بتا رہا تھا۔ دوسرا بھائی سب سے چھوٹا ہے، خاصی روایتی قسم کی فیملی ہے ہماری، وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، وہ اسلام آباد میں ہی ہوتی ہے، میری فیملی لاہور میں ہے، میں بھی وہیں اپنے بابا کی فرم میں کام کرتا ہوں، میرے بابا بھی آرکیٹیکٹ ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کل کی نسبت آج اس کا ڈپریشن خاصا کم ہو چکا تھا، اور وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس میں جنید کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ بڑے نپے تلے انداز میں گفتگو کرتا تھا۔ وہ اس سپہر کو اس کے ساتھ ہائکنگ کے لیے بھی گئی۔ جنید ایک بہت اچھا فوٹوگرافر بھی تھا۔ علیسا کو اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی جب اس نے کیمرہ پاس ہونے کے باوجود اپنے کیمرہ سے علیسا کی کوئی تصویر نہیں لی۔ البتہ خود اس کے کیمرے سے کچھ بہت اچھے مناظر کے علاوہ علیسا کی بھی چند تصویریں یہ کہتے ہوئے کھینچی، مجھے امید ہے کہ آپ جب اس رول کو ڈیولپ اور پرنٹ کروائیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں صرف اچھا آرکیٹیکٹ ہی نہیں، فوٹوگرافر بھی ہوں۔ رات کو وہ پول کے پاس پھرتے رہے، جنید کے طے کیے ہوئے شیڈیول کے مطابق۔ پھر اگلی صبح وہ اسے اور سجیلا کو خداحافظ کہنے بھی آیا۔ اچھا لڑکا ہے جنید، سجیلا نے واپسی پر راستے میں گاڑی میں اس سے کہا۔ ہاں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تمہارا اچھا وقت گزر گیا اس کے ساتھ، مجھ سے تمہاری تعریف کر رہا تھا، سجیلا نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ ہاں، بہت اچھا وقت گزرا میرا اس کے ساتھ، بہت گرومڈ لگا مجھے، سجیلا نے ایک اور تبصرہ کیا۔ آپ اس کی فیملی کو جانتی ہیں؟ علیسا نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے سوال کیا۔ کافی عرصے سے، سجیلا نے مختصر جواب دیا، پھر کہا۔ تم ملنا چاہو گی اس کے گھر والوں سے؟ نہیں، علیسا گڑبڑا گئی۔ میں کیوں ملنا چاہوں گی؟ اچھے لوگ ہیں۔ ہاں، جنید سے مل کر اس کا اندازہ ہوتا ہے، مگر مجھے جنید کو دیکھ کر بہت عجیب سا احساس ہوتا رہا۔ سجیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ عجیب سا احساس؟ ہاں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یا اس کی آواز سنی ہے۔ اس کا نام بھی مجھے بہت شناسا لگا، مگر بہت سوچنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ علیسا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا جنید نے تم سے ایسا کچھ کہا؟ نہیں، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سجیلا نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر یہ تمہارا وہم ہوگا، بعض لوگوں کی شکل ہمیں ویسے ہی شناسا لگتی ہے۔ علیسا الجھے ہوئے انداز میں کندھے اچکا کر رہ گئی۔ شاید، ہو سکتا ہے۔ بھوربند سے واپسی کے بعد تیسرے دن وہ لاہور چلی آئی۔ نانو واپس اپنے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔
घर की बैरूनी दीवार और गेट की नए सिरे से तज़ीन और आराइश कर दी गई थी, मगर गेट पर पहली नज़र ने अलीज़ा को फिर उस रात की याद दिला दी। वो कुछ देर गेट पर मौजूद चौकीदार का हाल अहवाल दरियाफ्त करती रही। फिर अंदर आकर उसने सबसे पहली कॉल शहला को की। मैं अभी आती हूँ तुम्हारी तरफ, उसने अलीज़ा की आवाज़ सुनते ही कहा। अलीज़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो जानती थी वो आधे घंटे के बाद वहाँ मौजूद होगी, और ऐसा ही हुआ। और उस वक्त लाउंज में नानो के साथ गपशप में मसरूफ़ थी जब शहला आ गई। रात तक वो दोनों बातें करने में मसरूफ़ रहीं। उसके जाने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए जाना चाहती थी जब नानो ने उसे रोक लिया। तुमसे कुछ बात करनी है अलीज़ा। सारा दिन हम बातें ही तो करते रहे हैं नानो। उसे नानो की बात पर कुछ हैरत हुई। हाँ, बातें ही करते रहे हैं, मगर ये ज़रा संजीदा बात है और मैं चाहती हूँ तुम इसे तवज्जो से सुनो। नानो अब संजीदा थी। ठीक है, आप बातें करें, मैं सुन रही हूँ। वो भी संजीदा हो गई। इस्लामाबाद में सजीला ने तुम्हें एक लड़के से मिलवाया था, जुनैद इब्राहिम नाम था उसका, उन्होंने बात शुरू करते हुए कहा। इस्लामाबाद में नहीं, भूरबन में मिलवाया था, उसने तस्हीह करते हुए कहा। चलो भूरबन ही सही, तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगा है वो? अलीज़ा के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। नानो का सवाल अब उसके लिए सवाल नहीं रहा था। क्या मतलब है नानो आपका? वो वैसा ही था जैसे सारे लड़के होते हैं। इस बार उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। जुनैद इब्राहिम के घर से प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। नानो ने अब तमहीद खत्म कर दी। वो बेहिस्सो हरकत बैठी रही। मुझे अच्छे लगे हैं उसके घर वाले। नानो उसके तासुरात से बेखबर उसे बता रही थी। मैंने लड़के की तस्वीर देखी है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। सजीला से फ़ोन पर मेरी बात हुई तो उसने भी काफ़ी तारीफ की उसकी। वो बात करते करते एक लहजे के लिए रुक गई। फिर उसका चेहरा देखते हुए उन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल मैंने अभी उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, क्योंकि तुमसे पूछे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक इंतहाई अहमकाना बात है, और कम से कम मैं ऐसी किसी बात की बिना पर तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती। नानो ने कतई अंदाज में कहा। मुझे कुछ वक्त चाहिए, चंद साल और। किस लिए? आप जानती हैं नानो, मैं किसी एनजीओ या न्यूज़पेपर को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहती हूँ। अलीज़ा, ये काम तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। नहीं, मैं ये काम शादी के बाद नहीं कर सकती। शादी के बाद कोई इतना यकसू होकर काम नहीं कर सकता। नानो उसकी बात पर बेख्तियार हंसी। ये अहमकाना बात है। वो खामोश रही। बस यही वजह है या कोई और भी वजह है? उसने कुछ कहे बगैर सिर्फ एक नज़र उन्हें देखा। नानो, मैं उससे सिर्फ 2-3 बार मिली हूँ, और वो भी उसे एक आम सा शख्स समझकर। अगर मैंने ये कह दिया है कि वो एक अच्छा आदमी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उस अच्छे शख्स को मेरे सर पर ही मुसल्लत कर दिया जाए। इस बार उसकी आवाज़ में खफगी नुमाया थी। कौन मुसल्लत कर रहा है किसी को तुम्हारे सर पर? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक प्रपोजल के बारे में बताया है। इस बार नानो ने कदरे मफाहमाना अंदाज में कहा। समीना और सिकंदर का बहुत प्रेशर है मुझ पर। वो बार बार मुझसे इस बारे में पूछते रहते हैं। अभी तक तो मैं यही कहती रही कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हो, मगर अब मैं उससे और क्या कहूँ? फिर तुम्हारे अंकल्स का बहुत प्रेशर है। अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। वो अपने बाएं हाथ के अंगूठे को खुरचते हुए उनकी बातें सुनती रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और लोगों के बारे में बता देती हूँ, तुम उनके बारे में गौर कर लो। नानो ने तहम्मुल से कहा। मैं उनमें से किसी के साथ शादी करना नहीं चाहती। उसे नानो के उन मजूजा प्रपोजल्स के बारे में पेशगी अंदाजा था, यानी आप अपनी जिंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहती हैं। वो अब उनके चेहरे और अंदाज में खफगी महसूस कर सकती थी। या फिर शायद किसी न्यूज़पेपर में काम करके कोई इनकलाब लाना चाहती हैं, उसी किस्म का इनकलाब जो आपने चंद माह पहले लाने की कोशिश की और जिसके नतीजे में आपको यहाँ से जाना पड़ा। वो अब कदरे बुलंद आवाज में बात कर रही थी। अलीज़ा उसी तरह सर झुकाए अपनी उंगलियों को अंगूठे से खुरचते हुए किसी दिलचस्पी के बगैर उनकी बातें सुनती रही। क्या बनना चाहती हैं आप? जून ऑफ आर्क या फिर मदर टेरेसा? या फिर आपने बस ये तय कर लिया है कि आप एक के बाद एक करके मेरे लिए मुसीबतें लाती रहेंगी? नानो, आप एक फजूल बात पर नाराज हो रही हैं, उसने उनकी बातों के जवाब में खासी बेजारी से कहा। फजूल बात? तुमने कभी सोचा है तुम किस कदर इरेशनल हो? अलीज़ा, अपने यूटोपिया से बाहर आकर कभी हकीकी दुनिया को भी देखा करो। उनकी डांट जारी रही। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ नानो कि मैं कितनी इरेशनल हूँ। आपको मुझे इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी।
میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. تم جنید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ نانو کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر جیسے انہیں اپنے سوال پر افسوس ہوا. علیزہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور اس نے سب کچھ کہہ دیا تھا. نانو کا غصہ اور ناراضی یکدم جھاگ کی طرح غائب ہو گئی. وہ کئی منٹ بالکل خاموش بیٹھی رہی. تم جو چاہتی ہو علیزہ وہ ممکن نہیں ہے. میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا. میں اس کے باوجود سب کچھ جانتی ہوں. ہر بات کو سمجھنے کے لیے لفظوں کا سہارا ضروری نہیں ہے. وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی. نانو، اگر آپ واقعی سب کچھ جانتی ہیں تو پھر آپ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تم واقعی عمر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. اس کا سر جھکا ہوا تھا. میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا، کچھ اور پوچھا ہے. نانو، میں نے ابھی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. علیزہ، انہوں نے اس بار تنبیہ انداز میں کہا. جس سوال کا جواب آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس بار اس کی آواز میں واضح شکست خوردگی تھی. عمر کے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، یوں جیسے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو. آپ میرے سامنے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پروپوزل لا کر رکھ دیتی ہیں. آپ مجھ سے عمر کے پروپوزل کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ لیکن میں جانتی ہوں آپ یہ نہیں کر سکتی. اگر عمر کو مجھ میں دلچسپی ہی نہیں ہے تو اس کے باوجود تم... نانو نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. نانو، میں کیا کر رہی ہوں آپ جانتی ہیں؟ میں حقیقت پسند ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ ایک لمحے کے لیے رکی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ زندگی کو عمر کے بغیر گزارنا سیکھ جاؤں، مگر یہ بہت مشکل ہے. وہ مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جنید بہت اچھا لڑکا ہے. نانو نے موضوع بدلنے کی کوشش کی. عمر بھی بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے جواباً کہا. لاؤنج میں چند لمحے خاموشی رہی. نانو، ایک بار آپ اس سے میرے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ ایک بار اس سے میرے بارے میں بات تو کریں. اس بار اس کی آواز میں التجا تھی. آپ اسے یہاں بلا کر اس سے میرے بارے میں بات کریں. اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ جنید سے میری شادی کر دیں. میں اعتراض نہیں کروں گی. وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے. یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت. ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی. اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی. اسے یکدم بہت زیادہ تھکن کا احساس ہو رہا تھا. کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اس نے باہر پھیلی تاریکی میں جھانکتے ہوئے سوچا. کیا خود کو اس قدر گرا دینا ٹھیک ہے؟ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے سوچ رہی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ عمر اور جودت، پھر میں آخر اپنے لیے کس رول کا انتخاب کرنا چاہ رہی ہوں. اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. یہ جاننے کے باوجود کہ عمر شاید کبھی بھی مجھ سے شادی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں رہا، میں اس سے پھر بھی یہ تعلق کیوں قائم کرنا چاہتی ہوں. اس نے ایک گہرا سانس لیا. آخر عمر ہی کیوں؟ وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی. شاید میں ابھی بھی میچور نہیں ہوئی ہوں، شاید میں کبھی بھی میچور نہیں ہو سکتی، یا پھر عمر جہانگیر وہ حد ہے جہاں میری میچورٹی ختم ہو جاتی ہے. میرے حوا سے خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر میں صرف وہ دیکھتی ہوں، وہ سنتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو اس کی خواہش ہوتی ہے. یا شاید اسی کیفیت کو محبت کہتے ہیں. اسے اپنی آنکھیں دھندلی ہوتی محسوس ہوئی. اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے.